جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی درود کا سہارا لے کر آگے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوف الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود پڑھیں محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد. آج شب ولادت قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی محفل جو ہے وہ تمام محفلوں سے علیحدہ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ واہ نہیں ہوتی آج کی محفل میں. سال میں کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھوڑی بہت صفائی ستھرائی بھی ہو تو سنے بھی درد دل بیان ہو جائے. کیونکہ آج آپ بھی عریضے میں درد دل لکھیں گے اور لکھنا بھی چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ شعراء بدعت خان سب پڑھ رہے تھے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابتدا پھر ایک چند اشعار سے کروں تاکہ آپ بھی محب ہو جائیں. کیونکہ امام مہدی سے متعلق چند آپ کے سامنے اشعار اگر سماعتیں اب میرے ساتھ رہیں اور آپ نے جواب دیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. شاعر کہتا ہے کہ جس دم آئے گی امام کی آواز ذی حشم, جس دم آئے گی امام کی آواز ذی حشم کعبے کی سمت اٹھنے لگے گا ہر قدم. کعبے کی سمت اٹھنے لگے گا ہر ایک قدم. سینوں پہ ہاتھ ہوں گے نگاہیں سب کی ہوں گی نم. سینوں پہ ہاتھ ہوں گے نگاہیں ہوں گی سب کی نم. گاڑ دیں گے صحن کعبہ میں عباس کا علم. گاڑ دیں گے صحن کعبہ میں عباس کا علم. فرش عزا بچھے گا شہ مشرق کا, برپا کریں گے کعبے میں ماتم حسین کا. کیا کریں آپ شاعروں اور بنداؤں کے درمیان میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ کعبے میں غازی کا علم بھی لہرائے گا اور مولا کی
کے ساتھ ہم سب مولا کے غم میں شریک بھی ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی مشہور و معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ وقت مختصر رہ گیا ہے تو گفتگو بھی مختصر رہے گی، کیونکہ اعمال بھی شروع کرانے ہیں۔ یہ رات چونکہ جاگنے کی ہے تو اسی عنوان سے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اعمال مختصر ہیں، اگر ہم چاہیں تو 10 منٹ میں ختم کرتے ہیں اور چاہیں تو 3 گھنٹے بھی، مگر یہ چونکہ جاگنے کی رات ہے، آپ کو بھی جگانا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا وقت کو طول دیا جاتا ہے۔ سورہ صف کی مشہور و معروف آیت ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کوشش ہے کچھ لوگوں کی کہ اللہ کے نور کو وہ پھونکوں سے بجھا دیں۔ خواہش ساری خواہشیں پوری ہوئی ہوتی ہے انسان کی، ان کی خواہش ہے کہ وہ پھونکوں سے بے افواہہم، پھونکوں سے ٹکرے نور کو بجھا دے۔ اللہ کہتا ہے واللہ، قسم کھا رہا ہے، قسم ہے میرے ذات کی، متم نورہ، میں اپنے نور کو کامل کروں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر برائی کیوں نہ مانے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے میں اپنے نور کو کامل کروں گا۔ اور یہ آیت تمام مفسرین نے لکھا ہے، امام مہدی پہ اطلاق کرتی ہے کہ وہ ایک نور ابھی پردہ غیب میں موجود ہے اور وہ کامل ہوگا، اللہ کامل کرے گا، بھیجے گا، اگرچہ کہ نہیں چاہتے کافر۔ ابھی بھی دیکھیں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ساری دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی امام مہدی آنے والے ہیں، مہدی آنے، ان کو فکر ہے کون ہے مہدی، بجھا دیں اس نور کو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ فرعون کی گود میں اللہ موسیٰ کو کروا سکتا ہے۔ تو پھر یہ کس اس میں وہ آئیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کی طاقت ہے، ولی خدا ہے۔ اگر یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو وہ انہی کی بدولت ہے۔ اگر زمین کے اوپر امام کا وجود نہ ہوگا تو یہ زمین درم بھرم ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک تو یہ آیت ہے، میں کچھ 2-3 آیتیں آپ سے امام کے وجود کے اوپر لیکن وہ بولے کوشش ہے لوگوں کی کہ اپنی تھوکوں سے شعاؤں کو بجھایا جا سکتا ہے، نور حقیقی نہیں بجھ سکتا۔ وہ جلوہ گر ہوگا، ہر صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ ایک تو یہ آیت امام میں دلالت کرتی ہے۔ دوسری سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اپنے ذکر کے بعد کتاب زبور میں لکھ دیا ہے۔ 4 کتابیں گزری ہیں، ان میں سے ایک کتاب زبور ہے۔ کہ ذکر کے بعد ہم نے ذکر پہ نہیں جانا چاہ رہا، گفتگو بڑی ہو جائے گی، ہم نے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثها عباد الصالحین، کہ زمین کو ہم صالح لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ صالح لوگ، یعنی ابھی اس کا مقصد یہ ہے زمین صالح لوگوں کے حوالے نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک ایسا ہے جو ابھی آئے گا اور اس کو زمین حوالے کی جائے گی۔ کبھی یہ لازمات زمین کے اوپر آپ دیکھیں گے، یہ ظلم و جور، فسادات، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی تو ہے جو پردے میں موجود ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حوالے کر دی جائے گی، زمین ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ ایک اور آیت سنیں، یہ بھی سورہ حج کی آیت ہے، یہ ایمان پہ دلالت کر رہی ہے۔ جو لوگ ایمان کو نہیں مانتے ان کو توجہ کرنے چاہیے، قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیات ایسی موجود ہیں جو ایمان کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔
سورہ حج کے اندر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ سورہ حج کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کو حکومت دی جائے گی اور کریں گے کیا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے. دیکھیں پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. پڑھتے سب ہیں، قیام اور چیزیں. کربلا میں کچھ پڑھنے والے تھے، کچھ قیام کرنے والے تھے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات کو رائج کریں گے، زکات کو لیں گے. امر بالمعروف، امر بالمعروف بھی کریں گے زمین کے اوپر. ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے. ابھی وقت رہ گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم زمین حوالے کر دیں گے ایسے لوگوں کو جو یہ کام کریں. ابھی تک زمین حوالے نہیں ہوئی. اس کا مقصد ہے کوئی ہے جس کے حوالے زمین کی جائے گی، وہ اقام الصلاۃ بھی کرے گا، وآتوا الزکاۃ بھی کرے گا، امر بالمعروف بھی ہوگا، ونہوا عن المنکر بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوگی. حضرت محترم امام مہدی آئیں گے، ہر صورت میں آنا ہے انہوں نے، مگر ان کی غیر موجودگی میں ہمارے وظائف ہیں. ہم کس حد تک امام سے محبت کرتے ہیں، کس حد تک امام سے پیار کرتے ہیں، کس حد تک امام کو چاہتے ہیں، یہ اپنا موازنہ ہمیں خود کرنا ہوگا. آج کی رات یہ موازنے کی ہے. پتہ نہیں آئندہ سال کی یہ رات ہمیں نصیب ہوگی، ہمیں نہیں پتہ. کم از کم اس رات کو آخری رات سمجھ کے منا لیں. حدیث میں آیا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ مر جائے، ماتم میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت ہے. کیا امام زمانہ کی معرفت ہم نے حاصل کی؟ ان کی غیر موجودگی میں ان کے اوپر. میں نے کل بھی جشن میں آخری مراحل میں عرض کیا تھا کہ امام کی جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے لوگ کتراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آواز نہیں ہوتی جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں. ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے چاشنی کی. جب تک ذائقہ نہ آئے ہمیں مزہ. امام مہدی نے ایسی کوئی بات، وہاں مسائل کچھ اور ہے. وہاں جب امام آئیں گے وہ آپ سے ڈائریکٹ سوالات کریں گے، کچھ تو جو بھی آپ سے. ہاں بھائی کیا کر رہے تھے؟ نوجوان، خصوصاً میں نوجوانوں کی گفتگو کرنے والا ہوں. خصوصاً نوجوانوں سے کیا بتائے کہ تمہارے کیا ہماری مجالس وہ کام کر رہی ہیں جو کرنا چاہیے تھا؟ ہماری محفلیں وہ کام کر رہی ہیں یا صرف واہ واہ سبحان اللہ کر کے ہم لوگ؟ ایسا نہیں ہے نوجوانوں. سوال ہوگا آپ سے، پوچھا جائے گا کہ یہ جو عمر تم نے گزاری ہے کہاں گزاری ہے؟ میں نے روایت میں پڑھا اور یہ بیان کرتا رہتا مسلسل میں کہ پروردگار عالم وہ نوجوان جو 14 سال 15 سال 21 سال 22 سال تک کا ہے، جب وہ عبادات میں مصروف ہوتا ہے تو پروردگار ملائکہ میں مباحث کرتا ہے. دیکھو یہ میرا بندہ، دیکھو سارے گناہ کی فیسلٹیز ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہا ہے.
60 سال میں تو ٹوپی سبھی پہن لیتے ہیں. جب وہ ایک میسج چلتے نا آپ کو پتا چٹکلے فیس بک پہ لگا دیتے کوئی نہ کوئی. انہوں نے کہا بھائی یہ 60 سال میں ٹوپی پہننے سے بہتر یہ ہے جو وہ 20 سال میں جو کرسی پہ بیٹھے ہو نا اس وقت ٹوپی پہن لو. کاش وہ 20 سال 25 سال میں ہم جب عہدے پر ہوتے ٹوپی پہن لیں نا تو آج یہ بگاڑ پیدا نہ ہوتا. جو اب 60 سال میں آنے کے بعد آپ کے پاس بچا کیا؟ کرسی بھی گئی, طاقت بھی گئی, اکڑ بھی گئی, باقی چیزیں چلی گئی. کاش یہ ٹوپی ہم اس زمانے میں پہنتے جب ہم کرسی پہ عہدے کی کرسی پہ بیٹھے. یہ وقت گزر جائے گا نوجوانوں, آپ کے وظائف میں کچھ وظائف آپ کے سامنے میں لے کر آیا کہ ہمارے وظائف نوجوانوں کے وظائف کیا ہے. اس موجودہ زمانے کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں چاروں طرف یلغار ہے سوشل میڈیا کی. چاروں طرف آپ دیکھیں اس وقت تو عقائد بھی سوشل میڈیا سے چل رہے ہیں. حدیث چھوڑ دی کسی نے, قال الامام پہ آپ نے تصدیق کی کہ واقعی امام سے ہے. یہ سوال کیا جائے اور آپ نے غلطی سے فارورڈ کر دی, جس کو جائے بھی اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے تحقیق کی تھی جو آپ نے, ہم کیسے سوچ دیکھیں ابھی جو جنگ ہے وہ جنگ میڈیا کی ہے, سوشل میڈیا کی جنگ ہے. کمروں میں بیٹھ کے لڑی جا رہے تھے, میدان میں نہیں لڑ رہے. نظریات کی جنگ بھی کہاں ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے. پھر کچا نبی پھر آپ کے سامنے غیبت امام میں نوجوانوں کا پہلا وظیفہ وہ یہ ہے کہ اپنی جوانی کی استعداد اور صلاحیتوں کو استعمال میں لے کر آئیں. یہ جو جوانی کی استعداد ہے نا, جوانی میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا, اس کو دھوئے کار لے کر آئیں, استعمال میں لے کر آئیں, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. جو 15 سال میں آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ 25 سال میں نہیں کر سکتے, وہ 40 سال میں نہیں کر سکتے, وہ آپ 60 سال میں نہیں کر سکتے. جو پڑھائی آپ 15 سال میں کر سکتے ہیں, 15 سے 22 سال کے اندر کر سکتے ہیں, وہ اس کے بعد آپ پھر ایک مزاحیہ فکرہ بھی ہے, جو پڑھائی شادی سے پہلے ہو سکتی ہے وہ شادی کے بعد. نوجوانوں, امام آپ کے ہاتھ میں قلم دیکھنا چاہتے ہیں. قلم, آپ کو پتہ نہیں اس قلم کی طاقت کیا ہے. اس قلم میں بہت بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ بندوں کو بھی وہ طاقت نہیں ہے. یا پہلا وظیفہ غیبت امام زمانہ کے اندر اس وقت کرم زمانے میں موجودہ حالات کے اندر ہمارے وظائف میں سے ہم نوجوان جو ہے, میں بھی نوجوان ہوں. آپ بولیں گے یہ کیسے, تو دلیل ہے میرے پاس. میرے پاس دلیل ہے کہ یہ جتنے بھی بوڑھے بیٹھے ہیں سارے جوان ہیں. کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. بوڑھے مایوس ہوتے ہیں, بوڑھے نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. کسی نے کہا مولا اللہ کا کیا ہم کہاں جائیں گے؟ تم نے حدیث نہیں بتائی میں نے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین. جتنے بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. تو ہم بھی پھر کیا ہیں؟ تو اس زمرے میں تو نہیں, مگر آپ کو جو اس ایج میں پہلا وظیفہ آپ کا اپنی جوانی کی استعداد کو استعمال کریں. دوسرا وظیفہ اس زمانے کے اندر جوانوں کے لیے قرآن کریم, نہج البلاغہ اور دعا اور علماء کی کتابوں سے معرفت حاصل کریں. قرآن کھولیے, نہج البلاغہ کھولیے, دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ ہو, صحیفہ زہرا ہو, کھولیے.
مطالعہ کیجیے اپنی معرفت، علماء کے حال احوال دیکھیں، علماء نے طرز زندگی کیسے گزاری ہے. یہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے گی. جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اس کو بھی کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہوتی. پھر وہ اگر جو کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ یہ کہتا نظر نہیں مجھے آسیب ہو گیا. جو قرآن کا ورد کرتا ہے اس کے اوپر آسیب و اثر. اگر نہج البلاغہ پڑھ کر دشمن چاند تک جا سکتا ہے تو علی کے ماننے والے کو نہیں پڑھ جا سکتے. ہم لوگوں نے کیوں نہج البلاغہ کو چھوڑ دیا؟ کیوں ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کرتے؟ نوجوانوں جاؤ مطالعہ کرو. یہ مدارس دینیہ یا آپ کو لوگوں کے لیے کھلے. قرآن نہیں پڑھو گے تو اہل بیت کی معرفت کیسے آئے گی؟ قرآن نہیں پڑھو گے تو نہج البلاغہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علی کا کلام کس حد تک بلند ہے. دنیا اس علی کے کلام کے ایک ایک فکرے کے اوپر تحقیق کر رہی ہے. بدقسمتی سے مسلمان کچھ نہیں کر رہا، وہ علی والے کچھ نہیں کر رہے. جو دو مرحلے ہو گئے یہ غیبت امام میں آپ کا ہے. تیسرا وظیفہ غیبت امام زمانہ کے اندر موجودہ حالات میں وہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقوں سے رابطے میں رہیں، کسی سے کٹ کے نہیں رہیں. مختلف طبقات ہیں معاشرے کے اندر، آپ سب سے جڑے رہیے، سب سے اپنے تعلقات کو استوار کیجیے. یہ کہہ کے رد مت کر دیجیے فلانا کمتر ہے، فلانا یہ ہے، یہ ذات اچھی نہیں ہے، یہ ذات بری ہے. تشیع کے اندر ذات بات نہیں ہوتی. تشیع کے اندر فقط دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. جائیے مختلف طبقات سے رابطے میں رہیے. اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ کو علم نہیں ہوگا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. افسوس ابھی بھی آپ کچھ علاقے ایسے پڑوس کی خبر نہیں ہے. میں اسی جملے سے ایک اور چیز کا استفادہ کروں. جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو کہا معاشرے کے مختلف طبقات سے جڑے رہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی والوں کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بیان کیا علم نے؟ کیوں کام نہیں ہے ہمارا؟ میں تو یہاں یہ کہتا ہوں ہمارا ہی کام ہے. جڑے رہیے نوجوانوں، ایک دوسرے سے ارتباط میں رہیے. یہ ارتباط آپ یقین جلیے تو چل رہا ہے. چوتھا وظیفہ غیبت امام زمانہ میں نوجوانوں کا وہ یہ ہے کہ اجتماعی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے. ایک ہوتا ہے آدمی کا پرسنل مسئلہ، ایک ہے اجتماعی مسائل. یہ جتنے اجتماعی مسائل ہیں اس میں ایک دوسرے کی آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے میرا اس سے کیا واسطہ، میں کون ہوتا ہوں. آپ بھی بچے جتنا ہو سکے اجتماعی امور میں ایک دوسرے سے ساتھ دیجیے. دیکھیں اگر پڑوس میں ایک محلے میں 50 گھر ہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کو یہ علم ہی نہ ہو کہ ان 50 گھروں کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں باپ کماتا نہیں ہے یا باپ ہی فوت ہو چکا ہے یا اور دوسرے مسائل ہیں، اس بیماری کے اوپر میں مسائل میں پڑا ہوا، اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کس بات کے شیعہ. ہمیں یہی نہیں پتا ہمارے پڑوس والے نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا. یہ وظیفہ ہے ہمارا. کم از کم ہم نے محلے کے اندر 50 گھر ہمیں معلوم ہو یہ 3 گھر ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے. اگر آدھی ایک نوالا بھی روٹی 50 گھر سے بنائے کتنی روٹیاں بن جائیں گی؟ کتنے نوالے بن جائیں گے؟ بتائیے کہ ہم نہیں کر سکتے.
یہ ہمارا وظیفہ ہے، امام سوال کریں گے، یاد رکھیے گا سوال ہوگا یہ کہ وہ جتنے وہ وظیفے بتا رہا ہوں جس میں امام سوال کریں گے. پانچواں وظیفہ غیبت امام زمانہ میں نوجوانوں کا، یہ بہت اہم وظیفہ ہے جس میں سب مبتلا ہیں. جیسے تو سب اور بھی مسائل کو کتنا ہے، یہ بہت زیادہ مسائل کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ بغیر علم اور تحقیق کے گفتگو سے پرہیز کریں. یہ سب مبتلا ہے جناب. سنی سنائی بات آگے، پہلے علم، آگاہی، پھر تحقیق، پھر گفتگو. آپ کو نہیں پتا ہے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، وہاں حاصل کیا ملے گا. مثال کے طور پہ مجھے سر میں درد ہے، ہم 5 افراد بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے، ایک بولے گا یہ ابھی میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی وہ جب ایک موجود ہے اسپیشلسٹ تو اس سے گفتگو کریں. نوجوانوں بعض دفعہ گھروں کے مسائل، محلوں کے مسائل، آپس کی رنجشیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ علم حاصل کرتے، نہ آگاہی حاصل کرتے. پھر آگاہی بھی آگے مثال کرو، آپ کو میں نے بتایا تو آپ کا وظیفہ یہ علم آ گیا. آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ نے جو سنا ہے اس کی کیا کریں، آپ پہلے تحقیق کریں. نوجوانوں خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات آپ نے کسی دوسرے کو بیان کی جو ثابت نہیں تھی، اندازہ لگائیے اس میں کتنے مسائل ہیں. میں نے شاید جمعے میں ہی عرض کیا تھا، ایک کتاب ہے 3 منٹ قیامت میں. کتنی؟ 3 منٹ قیامت. مطالعہ کر لیجیے گا. اسی کے زمرے میں یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. 3 منٹ قیامت میں ہمارا 15 یا 18 صفحوں کی کتاب ہے. میں 3-4 صفحوں سے زیادہ میرے میں حکمت نہیں پڑھ رہی. اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا. یہ سنی سنائی بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو ماہر ہیں نا. تو سوشل میڈیا کا بھی آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیجیے، کیا آج کی رات تو ہمتیں، الزامات ایک دوسرے کے کیا لگے آپ دیکھیں گے. اچھا معافی بھی کس میں مانگتے ہیں؟ میڈیا کے اوپر. میں آپ سب سے آج کی رات معافی مانگتا ہوں. مل جائے گی معافی میڈیا میں مانگنے سے؟ ہاں سنو میرا کیسے معافی ملے گی. کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو برزخ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک جوان کا انتقال ہوا. وہ جب برزخ کے مرحلے میں پہنچا تو دیکھا اس نے کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہے اور ٹیبل رکھی ہے اس کے سامنے اور ایک رجسٹر ہے. وہ آگے آیا، کہا دیکھ لو. دیکھا رجسٹر میں کچھ نہیں تھا. رجسٹر میں خالی رجسٹر. وہ بڑا پریشان ہوا. ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. اسے کئی سالوں سے میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے یہاں پہ روک کے رکھا ہوا ہے. وہ جو بیٹھا تھا نا وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ مانگ لے جو اس سے مانگنا ہے، مانگ لے جو اس سے مانگنا ہے، تیری بخشش ہو جائے گی. کہا مسئلہ کیا تھا؟ تو بسیج تھا، وہاں بھی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے. وہاں جب تو آیا تو میں نے تیرے لیے ایک ایسی بات کی جو تیرے میں نہیں تھی. میں نے ایسی بات کی جو
میں نہیں تھی، بس اسی بات کی وجہ سے کئی سالوں سے مجھے روک کے رکھا ہے کہ تم مجھے معاف کرو تو میں آگے جاؤں. تو مجھے وہی والی بات سنی سنائی، وہ جو بیٹھا ہوا ہے معاملے سے آج یہ ایسی جگہ پھنسا ہے کہ جو مانگے گا وہ کہتا ہے کہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے روک کے رکھا، اس نے ایک امام بارگاہ بنایا تھا، بڑا اور خوبصورت حسین امام بارگاہ جو آج تک چل رہا تھا. لڑکے نوجوان نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں کرنا پڑے گا، پھر کہا میں معاف کرنے کو تیار ہوں، بس اتنا سا کر یہ جو تیرے نامہ اعمال میں امام بارگاہ کا ثواب ہے یہ میرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دے. اب بتائیے آپ سنی سنائی بات وہ بھی نہیں ہوگی. نوجوانوں ایسے گفتگو نہ کرو بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام تراشی. یہ بس ختم ختم آپ کے تاکہ ہم یہ ہوگا کتنے وظیفے یاد ہی نہیں 5 ہو گئے. کبھی کبھی جو ہے نا آج کی تاریخ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی آئے لوگ قلم پین لے کر آئے، یاد رہ جاتا کبھی یہ چیزیں. 6واں وظیفہ یہ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بھی گرفتار ہیں ہم لوگ بہت نوجوانوں. 6واں وظائف یہ ہے کہ مقام و منصب اور عہدوں کی دوڑ سے پیچھے رہو. مقام و منصب کی دوڑ سے مت جاؤ. ہاں اگر عطا ہو رہا ہے تو لے لو، عطا ہو رہا ہے مل رہا ہے تو لے لو، خود دوڑو نہیں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. حدیث میں آیا دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا تمہارے پیچھے آنی چاہیے. علی نے دنیا کو طلاق دے دی تھی، مگر جب دنیا علی کی دیوڑی پہ آئی اور چوکٹ رکھ کے کہا علی مجھے بچا لو تو علی نے لے لیا. تمہارا کیا کام ہے؟ اسی مقام و منصب کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے آج کیا ہے جانی دشمن ہو جاتے ہیں، کسی کو برداشت نہیں کرتے. 7واں وظیفہ نوجوانوں ہمیشہ پر امید رہو، نا امید مت رہو. ہمیشہ پر امید رہو. یہ نا امیدی آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی جب اللہ کے نمائندے کو چھوڑا ہے تو یہ سب کچھ کو ہوگا. نا امید نہ ہو. ہم جن کے ماننے والے ہیں مصلحتاً ہو سکتا ہے آج آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، مگر آپ کے مفاد میں نہیں ہوگی وہ. مگر وہ تو صحیح دروازے ہیں، صحیح در ہے. یہ کمی کس بات کی ہے؟ وہ دینے پر آتے ہیں تو ساتھ ساتھ دے دیتے ہیں. نا امید نہ ہو نوجوانوں، اسٹرگل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو، ملے گی. ایسے نہیں ملے گی. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اگر تعلیم میں تم سے نہیں ہو رہا لگے رہو، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں، کامیابی ملے گی. نا امید نہ ہونا. علی والے نا امید نہیں ہوتے کیونکہ میرا مولا کبھی نا امید ہے. یہ غیبت امام زمانہ میں یہ اہم وظائف ہے ہمارے. اس کے بعد ہے تہذیب نفس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو نفس ہے اس کی پاکیزگی کرو. یہ نفس ہمارا آلودہ ہو گیا گناہوں کے اندر. ہم چپتے نہیں گناہوں کے ساتھ. ان سے کیا کرو؟ دوری اختیار کرو. اور یہ دوری صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ دل میں ان کو بسا دو جو پاک اور پاکیزہ ہے. علی اور اولاد علی کو جہاں دل میں بسا دو، بس آخری بات اور پھر اعمال کی بات آپ کے سامنے ہے. یہ بھی
بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی ہماری قوم کو. یہ بھی وظیفہ ہے ہمارا. وظیفہ کیا ہے؟ اپنی ذاتی اجتماعی فیصلوں میں قومی اور دینی مصلحت کو مد نظر رکھیں. اپنی ذاتی فیصلوں میں بھی آپ فوقیت کس کو ہونی چاہیے؟ دین کو، مذہب کو. اجتماعی فیصلوں میں بھی فوقیت کس کو ہونی چاہیے؟ دین کو اور مذہب کو. ایسا نہ ہو تمہاری ذاتی فیصلے دین کے اوپر چلے جائیں. کیسے کیا لے جائیں؟ اور آخری بات، اپنے ملک سے وفادار رہیے. یہ بتائیں. اور بھی بہت سی وظیفے ٹائم نہیں ہے میں بیان کروں، بہت سے اور بھی وظیفے. اپنے ملک سے وفادار رہیے. ذہن میں رکھیے، ملک ہے تو ہم ہیں. لوگ بولیں گے کیا دے رہا ہے، بہت سے بھی بولیں گے مولوی صاحب نے بول دیا کیا ملا، نہ رہنے کو مکان، نہ روٹی، نہ کپڑا. یہی بولیں گے نا آپ، مگر میں پھر بھی کہوں گا ملک ہے تو آج ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں. ان سے پوچھو جن کا ملک نہیں ہے. جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے رہیں گے نا، پھر پتا چلے گا پاکستان پاکستان. ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لازمی بات ہر جگہ ہے. آپ جہاں جائیں گے وہاں مشکلات تو ہوں گی، ایسا تو ہو نہیں سکتا. دنیا ہے تو دنیا میں مشکلات کا گھر ہے. مگر اپنے ملک سے وفاداری مت چھوڑیے گا. ایسا نہ ہو ملک سے یہ جان اگر جائے گی تو دو جگہوں پہ جانی چاہیے، یا علی اور اولاد علی پر، یا ملک کے اوپر. یہ دو چیزیں. یہ بتائے تھے ہمارے، اور بھی بہت سے ہمارے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا. اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے. غیبت امام میں ہمیں ان راستوں پہ چلا جن پہ امام چل خوش ہوتے ہیں، اور ان راستوں سے محفوظ رکھ جو راستے شیطان کے راستے. ایسے راستوں سے ہمیں بچا، شیطان ہمیں برگلانے نہ پائے، آغوا نہ کر لے شیطان ہم کو. میں نے کل بھی یہ شعر پڑھا تھا، آج بھی یہ شعر پڑھوں کہ لوگ کہتے ہیں شیطان کو تو مانتے ہیں مگر رحمان کو بولتے. شیطان تو ہے، آپ کبھی بھی دیکھ لیں ذرا سا کچھ آپ کے منہ سے نکل گیا اللہ کو تو شیطان کا ہے. کرتے نہیں کرتے؟ شیطان آپ کو مانتے ہو، یہ نہیں مانتے کہ وہ پردے میں بیٹھ کے ہوگی ہماری مدد کر رہا ہے. بتا دو کیسے، بس یہ 4 مصرے اس کی بھی سن لیجیے. کہ شاعر کہتا ہے کہ زبان ہو مگر منہ میں قدرت کلام ہو. زبان ہو منہ میں مگر قدرت کلام نہ ہو. پیغمبر تو ہو موجود مگر پیام نہ ہو. پیغمبر تو ہو موجود پر پیام نہ ہو. یہ امر عدل الہی سے غیر ممکن ہے کہ ورگلانے کو شیطان تو ہو پر امام نہ ہو. اب اس کو تو مانے کو ورگلا رہا ہے، اس کو نہیں مانتے. امام ہے، وہ مدد کرتے ہیں ہماری، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ کسی غلط سوچ آپ کے ذہن میں آئی، نعوذ باللہ کفر نہ باشد، گناہ کرنے کی سوچ ہمارے ذہن میں آئی، ایک لہجے کے لیے یہ بھی ذہن میں آتا کہ نہیں کرو، بس یہ ایک لہجے والی نہیں ہے. امام نے آپ کی مدد کر دی، یہ امام نے آپ کی ہدایت کر دی. اب آپ کا مسئلہ ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے یا چھوڑ دے. بہرحال یہ دن بہت بڑا ہے. نوجوان اس کو اعمال میں گزاریں، رات بھر جاگتے ہوئے گزاریں، دعا کرتے ہوئے گزاریں. اپنے لیے دعا کریں، اہل و عیال کے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، ملت کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مملکت پاکستان کے لیے دعا کریں، اور جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار آباد ہے ان سب کے لیے دعا کریں. رد نہیں ہوگی آج کی رات. دعا بڑی رات ہے، سونا نہیں ہے. مگر اچھا آج ایک وعدہ کریں گے، اس سے کریں گے
پھر آپ نے بغیر دیکھی کیوں بولا؟ آپ کریں گے انشاءاللہ آہستہ آ رہی ہے آواز. یہ والے جو ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ہے ہی نہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ایسی کوئی صاحب نے کہا 1000 روپے رکھو تو ہم کیا کریں گے. نہیں میں کچھ مانگ نہیں رہا آپ سے, کوشش کر رہا ہوں آج آپ کو کچھ مل جائے. یہ نصیب کی بات ہے, جس کو مل گیا پھر وہ نہیں رہے گا. جس کو مل گیا, یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں, جس کو مل گیا, جس نے پا لیا پھر وہ نہیں رہے گا. نہیں پایا تو پھر انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے, کریں گے نا انشاءاللہ. فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے. آدھی آئی ہے آواز. اتنے افراد رہیں گے چلیں. اور فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک نہیں سوئیں گے. پتہ نہیں ہے تو دیکھیں میں آگے بتا رہا ہوں. آگے بھی سن لیجیے, آگے اگر آپ کا نصیب ہے جو چاہے سو جائے, جو چاہے جاگ لے. یہ تو طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کا جو وقت ہے, لکھا ہے کہ اسی میں کسی وقت امام کی ولادت کا ٹائم ہے. یہ طلوع آفتاب تک نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب, جس نے وہ وقت پا لیا پھر وہ نہیں رہے گا. پھر وہ یہ گارنٹی سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بشرط ہے کہ وہ وقت مل جائے. سوئیں گے نہیں, دعا کرتے رہے. اس نیت سے ہو سکتا ہے اس وقت میں آپ کو زیارت بھی ہو جائے, پتہ نہیں. خوش نصیب ہے ہوگا وہ شخص جو امام کی زیارت کرتے. آج ہم بھی انشاءاللہ کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم سب طلوع آفتاب پر جائیں گے. طلوع آفتاب کے بعد آپ چاہیں آواز امام زمانہ ہے بلند تر سلوات. آگے امام فرماتے ہیں کہ آج کی رات تمام راتوں میں افضل رات. آج نامہ اعمال